بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، پیارے ویورز، آج کا جو واقعہ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک بادشاہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ شہر کی ایک گلی سے گزر رہا تھا تو ایک شخص گھوڑی کو باندھ کر بری طرح سے چابک سے مار رہا تھا۔ بادشاہ اس آدمی کی طرف آیا اور کہا کہ تو انسان ہے یا حیوان، اس بے زبان پر کیوں اتنا ظلم کر رہے ہو؟ تو آدمی نے بادشاہ کو ایک عجیب سا جواب دیا۔ آدمی نے کہا کہ میں اس گھوڑی کو مار نہیں رہا، بلکہ اس گھوڑی کا مجھ پر کچھ قرض ہے، میں وہ قرض اتار رہا ہوں۔ بادشاہ کو آدمی کی یہ بات بہت عجیب سی لگی۔ بادشاہ اس وقت تو وہاں سے روانہ ہو گیا، مگر دوسرے دن اسی آدمی کو اپنے دربار میں طلب کیا اور اکیلے میں اس سے پوچھا کہ تم کس قرض کی بات کر رہے تھے؟ آدمی نے کہا کہ میری شادی ایک نہایت خوبصورت عورت سے ہوئی۔ شادی کے شروع کے دنوں سے ہی میں اسے کوئی کام بھی نہیں کرنے دیتا تھا، حتیٰ کہ کھانا بھی اپنے ہاتھ سے بناتا تھا۔ میں آپ کے دربار میں باورچی رہ چکا تھا، اس لیے مجھے معلوم ہے کہ ذائقے دار کھانے کیسے بنائے جاتے ہیں، مگر مجھے اس بات کی حیرت تھی کہ میں جو چیز بھی پکاتا تھا وہ ایک لقمے سے زیادہ نہیں کھاتی تھی۔ میں اپنی بیوی کو حکیم کے پاس لے گیا تو حکیم کو بھی اس بات کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک رات میری آنکھ کھلی تو میری بیوی بستر پر نہیں تھی۔ میں اپنی جگہ سے اور دیکھا تو وہ دوسرے کمرے میں لباس تبدیل کر رہی تھی۔ اس نے مخمل کا لباس پہنا اور چل پڑی۔ میں بھی چپکے سے اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ وہ گھر کے دروازے سے باہر نکلی اور ایک قبرستان کی طرف روانہ ہوئی۔ قبرستان میں وہ ایک جگہ پر بیٹھ گئی، جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ قبرستان میں اس عورت کا کیا کام ہوگا۔ کچھ دیر بعد ایک خوفناک شکل کا آدمی آیا اور میری بیوی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ ایک دوسرے سے ایسے باتیں کرنے لگے جیسے پرانے دوست ہوں۔ میرا دل تو کر رہا تھا کہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنی بیوی کو رنگے ہاتھوں پکڑ لوں، مگر اس شخص سے مجھے بہت خوف آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں اپنی جگہ سے اٹھے اور ایک سمت میں روانہ ہوئے۔ آدمی نے ایک تازہ قبر کھودنا شروع کی۔ اس نے ایک عورت کی لاش نکالی اور دونوں اس لاش کو کھانے لگے۔ یہ لمحہ میرے لیے بہت ہی خوفناک تھا۔ مردے کو کھا کر انہوں نے اس کی ہڈیوں کو دوبارہ دفن کر دیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ جیسے ہی اٹھنے لگے تو میں جلدی جلدی اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا اور بستر پر آ کر سو گیا۔ کچھ دیر بعد میری بیوی بھی کمرے میں آئی اور سو گئی۔ میں نے صبح کا ناشتہ تیار کیا اور اپنی بیوی کو آواز دی کہ ناشتہ تیار ہے۔ بیوی نے پہلی کی طرح ایک نوالا کھایا اور پھر اٹھ کے واپس جانے لگی تو میں نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، کھانا کیوں نہیں کھا رہی ہو؟ تو بیوی نے کہا کہ مجھے بھوک نہیں ہے۔ میرے منہ سے بے اختیار یہ بات نکل گئی کہ مردے کے گوشت سے تو میرا کھانا بہتر ہی ہے۔ میرا یہ کہنا ہی تھا کہ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں اور اس نے میری طرف اشارہ کر کے کہا کہ کتا بن جا۔ میں اسی وقت کتا بن گیا اور ڈر کے مارے گھر سے بھاگنا شروع کر دیا۔ بھوک کے مارے میرا برا حال تھا۔ میں ایک کسائی کی دکان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کسائی نے گوشت کا ٹکڑا میری طرف پھینکا تو میں نے فوراً کھا لیا، مگر بھوک زیادہ ہونے کی وجہ سے میں اپنی جگہ پر کھڑا رہا تو اس نے مجھے ایک ڈنڈا مار کر بھگا دیا۔ میں وہاں سے روانہ ہوا اور ایک نان بائی کی دکان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس نے میرے سامنے ایک روٹی ڈالی تو میں وہ کھانے لگا۔ ایک عورت نان بائی کی دکان سے روٹیاں خریدنے کے لیے آئی تو اس نے دکاندار کو 10 سکے دیے، جس میں سے ایک سکہ کھوٹا تھا۔ میں نے دکاندار کے ہاتھ سے سکے گرا دیے اور ایک سکہ اپنے منہ سے اٹھا کر واپس عورت کو دے دیا۔ دکاندار کو اس بات کا علم ہو گیا کہ یہ کتا تو کھوٹے سکے کی بھی پہچان کر سکتا ہے، تو وہ مجھے اپنے گھر لے گیا اور مجھے خوب گوشت کھلایا۔ اب دکاندار کے پاس جو بھی کھوٹا سکہ لے کر آتا تو میں نشاندہی کر کے دکاندار کو بتا دیتا تھا کہ کون سا سکہ کھوٹا ہے۔ شہر میں دور دور تک یہ بات مشہور ہو گئی کہ ایک کتا سکوں کی پہچان کر سکتا ہے۔ کچھ دنوں بعد ایک عورت دکاندار کے پاس آئی اور کچھ خرید کر جب واپس جانے لگی تو مجھے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ مجھ سے رہا نہ گیا اور میں عورت کے پیچھے چل پڑا۔ دکاندار نے مجھے نہیں روکا کیونکہ اسے یقین تھا کہ میں اسے چھوڑ کر نہیں جاؤں گا اور واپس آ جاؤں گا۔ عورت مجھے اپنے گھر لے آئی اور اپنی بیٹی سے کہا کہ یہ کتا کھوٹے سکے کی پہچان کر سکتا ہے۔ اس لڑکی نے ایک جگ میں سے پانی اپنے ہاتھ پر لیا اور میری طرف پھینک کر کہا کہ اگر تو کسی اور جنس سے کتا بنا ہے تو واپس اپنی شکل میں آ جا۔ اسے جیسے ہی پانی پھینکا تو میں واپس اپنی شکل میں آ گیا۔ میں نے اس لڑکی کا شکریہ ادا کیا اور اسے اپنی بیوی کی ساری کہانی بتائی۔ لڑکی نے کہا کہ تمہاری بیوی ایک جادوگرنی ہے،
جس کا طلسم اسی وقت ہی چلتا ہے جب وہ مردے کا گوشت کھاتی ہے۔ اس نے مجھے تھوڑا سا پانی دیا اور کہا کہ دل میں کسی جنس کی خواہش کر کے یہ پانی اپنی بیوی پر پھینک دینا تو وہ اسی حالت میں آ جائے گی۔ میں پانی لے کر جب گھر واپسانی شکل میں دیکھ کر حیران ہو گئی۔ میں نے اس پر پانی پھینکتے ہوئے کہا کہ گھوڑی بن جاؤ، تو وہ گھوڑی بن گئی۔ میں روزانہ اس کو 500 کوڑے مارتا ہوں اور وہ ضلالت کا قرض اتار رہا ہوں جو اس نے مجھے دیا تھا۔ تو پیارے ویورز، کیسی لگی آپ کو جادوگرنی کی یہ کہانی؟ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔